السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو کا علاج۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں جادو کا علاج کا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، تو آپ لوگ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور اسی طرح کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کومنٹ کریں، اور اپنی رائے ضرور کومنٹ میں لکھیں۔ میں آج آپ لوگوں کے لیے جادو کا علاج ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ جو چھوٹی سی آیت ہے 2، آپ لوگوں کو انشاءاللہ یاد ہوگا یہ سورت۔ اب یہ سورت کو آپ کس طرح پڑھیں گے اور کیسے اس پہ عمل کریں گے، تو بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس وظیفہ کو، اس سورت کو آپ خود پڑھ کر کے جادو کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو کہیں جانے کی، کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر بیٹھے اپنے آرام سے جادو کا علاج کر لیں۔ اور جادو کا علاج آپ کیسے کریں گے؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں سورت سے آپ جادو کے علاج کر سکتے ہیں گھر بیٹھے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو اس کا طریقہ بتاؤں گا پڑھنے کا، کہ آپ اس کو کس طرح پڑھیں گے، اور کب پڑھیں گے اور کتنی بار پڑھیں گے۔ تو میں اس کا بتاؤں گا طریقہ، اور اس میں جو آیت ہے وہ آیت میں اسکرین پہ ڈال دوں گا۔ آپ اسکرین شاٹ لے کر کے اس کو یاد کر لیں، اور یاد کر کے اس کو پڑھیں۔ 3 بار پڑھیں گے اس کو۔ میں ابھی آپ کو ترتیب سے طریقہ بتاؤں گا۔ تو اس سے پہلے میں آپ لوگ ایک بار بتا دوں کہ نماز کا اہتمام ضرور کریں، اور گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کریں۔ نماز کا اہتمام کیا ہے کہ آپ وقت پہ نماز کو پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس وظیفہ سے ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ یہ سوچیں گے کہ میں اتنے آسان وظیفہ سے اتنی بڑی بیماری کو، جادو کو میں نے ختم کر لیا۔ اور بھی کوئی بیماری ہو اس میں بھی آپ اس کو کس طرح پڑھیں گے، اس کو کس طرح عمل کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، جب سمجھ میں آ جائے گی بات۔ بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس وظیفہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو میں قرآن کا وظیفہ لے کے آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو قرآن کے آیت سے ہی وظیفہ آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا۔ تو بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس وظیفہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں نے عمل کیا، پڑھا، ایسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو میں ایک بات یہ بتا دوں آپ کو کہ نماز کا اہتمام کریں گے، نماز کو وقت پابندی ساتھ پڑھیں گے، اور گناہوں سے بچیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں اس وظیفہ سے فائدہ ہوگا۔ اب گناہ بھی ہم مبتلا ہیں، نماز کو ترک کریں، نماز چھوڑ رہے ہیں، تو ہمیں اس وظیفہ سے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ سے ہم دوری بنا کے رکھیں گے تو اس وظیفہ سے ہمیں کیسے فائدہ ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ نماز کا اہتمام کریں، اور اس وظیفے کو آپ عمل کریں، اس وظیفے کو اپنے استعمال میں لائیں۔ انشاءاللہ جادو کا علاج بہت آسان طریقہ ہے۔ چلیے تو میں آپ لوگ کو ایک ترتیب سے بتا دوں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 بار پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں۔ 3 بار آپ قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے، پھر 3 بار قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے۔ تینوں کو 3 بار دونوں سورت پڑھیں گے آپ، اور پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، شفا یاب نہیں ہو رہا ہے، دوا کھا کے پریشان ہے، تو ان کے لیے بھی یہ طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی جادو کا شکار ہے، جادو میں مبتلا ہے، تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو 3 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے صبح اور شام اس کو پلاتے رہیں۔ اور یہ عمل آپ کو کرنا ہے کم سے کم 40 روز تک، کیونکہ جادو برحق ہے، کسی کو بھی لگ سکتا ہے جادو۔ اور جادو اتنا آسان نہیں ہے
کہ آپ 2 دن 4 دن یا 10 دن پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلا دے اور اس کا جادو کا اثر ختم ہو جائے، جادو ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز کا عمل جو ہے اس کو ترتیب ہے، اس کا طریقہ ہے۔ تو آپ اس کو 41 دن یا 40 دن ضرور کریں، بیچ میں ایک دن بھی ناغہ نہ ہو۔ اگر ایک دن بھی آپ ناغہ کر دیے تو آپ کو پھر سے اس دن سے اسٹارٹ کر کے پھر 40 دن ایک دم بالکل ریگولر، روز آپ کو 40 دن تک 3 بار قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں۔ اگر جادو کا اثر ہے تو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے تو بیمار کو بھی اسی طرح پانی پہ دم کر کے پلاتے رہیں۔ اس کا طریقہ میں اور آگے میں بتاؤں گا کہ پانی پہ دم کر کے پلاتے رہیں تو انشاءاللہ اس کی بیماری سے وہ شفا یاب ہوگا اور جادو کا اثر جاتا رہے گا۔ اور زیادہ پانی یعنی کہ 1 بالٹی پانی لے کر کے اور اس پانی پہ آپ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق یعنی کہ دونوں سورت جو میں پہلے میں بتا چکا ہوں کہ قل اعوذ برب الفلق کو اور قل اعوذ برب الناس کو 3 بار پڑھ کر اور 1 بالٹی پانی پہ دم کر دے اور پانی پہ دم کر کے اس پانی سے اس مریض کو نہلائے جن کو جادو کا اثر ہو یا کسی بیماری میں مبتلا ہو۔ اگر کوئی شخص بیماری میں مبتلا ہے تو اس کو کیا کرے، پانی سے اس کا بدن پوچھ دیں، کوئی کپڑا گیلا لے کر کے اور اس کو پانی سے گیلا کپڑا کر کے اس کے بدن کو پوچھ دیں، نہانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اس کا بیماری شفا یاب ہو جائے گا۔ تو یہ پانی سے جو پوچھنے کا عمل ہے یہ آپ کم سے کم 21 دن کریں گے اور پانی پلانا ہے 40 دن تک یا 41 دن تک، دونوں طریقہ ہیں۔ اور میں تیسرا طریقہ یہ بتا دوں کہ 40 روز تک جو سے پلائے، اس کے بعد پھر 40 دن تک چینی کے تستری پر لکھ کر کے پلایا کریں۔ وہ آیت میں آگے بتاؤں گا۔ چینی کے تستری پہ جو آیت لکھ کر کے آپ مریض کو پلائیں گے جو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے یا جادو کا اثر ہے، تو ان کے لیے یہ دونوں عمل کر سکتے ہیں۔ چینی کے تستری پہ لکھ کر یا حیو حینا لا حی فی زیمومتی ملک ہی و بقائہی یا حیو، اس آیت کو آپ لکھ کر کے تشتری پہ، چینی کے تشتری پہ لکھ کر کے اور اس کے اندر پانی ڈال دے یا دودھ ڈال دے اور مریض کو صبح شام پلاتے رہے، انشاءاللہ وہ مریض شفا یاب ہوگا، بہت جلد شفا یاب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جادو کا اثر جاتا رہے گا اور یہ دعا ہر اس بیماری کے لیے بہت مفید ہے جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو۔ تو آپ اس وظیفہ کو، اس آیت کو ضرور کریں۔ میں یہ سب فوٹو میں آپ کو اسکرین پہ ڈال دوں گا، آپ اس کو اسکرین شاٹ لے کر کے یاد کر لیں اور اس کو استعمال میں لائیں۔ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو یا جادو کا اثر ہو یا نظر کا اثر ہو تو یہ اوپر کی آیت قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پانی پہ دم کر کے پلائیں، اسی آیت کو پانی پہ دم کر کے نہلا دیں، جادو والے کو نہلا دے، جو زیادہ بیمار ہے ان کو کپڑا گیلا کر کے اس میں پانی میں اور بدن کو پوچھ دے، صاف کر دے۔ اور یہ آیت جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے وہ آیت کو چینی کا تستری پر لکھ کر کے اور اس کو صبح شام پلاتے رہے، انشاءاللہ کیسا ہی بیماری ہو وہ شفا یاب ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔